بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ حضرات، آج ہم خاصیت ابواب کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب کی خصوصیات ہم نے پڑھی تھیں، اور آج انشاءاللہ ثلاثی مزید فی کی خصوصیات پڑھیں گے۔ ثلاثی مزید فی میں سے دو باب آج چنے ہیں، چونکہ ان ابواب سے بہت زیادہ خصوصیات آتی ہیں، خاص معنی آتے ہیں۔ اس کو آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب خصوصیات یا خاصیات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک لفظ بار بار بطور اصطلاح کے استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ماخذ۔ یہ دیکھیے، ماخذ کا ماخذ والا ہو جانا، ماخذ کو دور کر دینا، ماخذ میں آ جانا، یہ ماخذ کیا بلا ہے، پہلے اس کو جانتے ہیں۔ ماخذ کا لفظی معنی ہے اخذ ہونے کی جگہ، لینے کی جگہ، نکلنے کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جس طرح مصدر سے کئی افعال نکلتے ہیں، بعض اوقات اس میں جامد سے بھی عرب لوگ آگے فعل نکال لیتے ہیں۔ تو جب مصدر سے فعل نکلے تو اس کے ماخذ کو مصدر کہا جاتا ہے، لیکن جب اس میں جامد سے کوئی فعل نکالا جائے، اس سے فعل بنا لیا جائے، تو اس وقت اس کے منبع اور مصدر کو ماخذ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا کہ قرادن ہے، اس کا مطلب چچڑی، یعنی ایک کیڑا ہے جو اونٹ کو لگ جاتا ہے، ان کے بالوں میں گھس جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، خون چوستا ہے۔ تو اس چچڑی کے قراد کے لفظ سے ہی آگے دوسرا لفظ بنا دیا جائے۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کھیل، اب کھیل سے کھلاڑی بن گیا۔ پتھر ہے، پتھر سے پتھریلا، پتھرا جانا، تو اس سے بھی کئی لفظ بن جاتے ہیں اردو کے اندر۔ تو اسی طرح عربی میں بھی بعض اوقات ایک جامد اسم سے بھی فعل بنا لیا جاتا ہے، تو جس جامد اسم سے فعل بنایا جائے اس کو اس فعل کا ماخذ کہا جاتا ہے۔ تو 6 ابواب، ان ابواب کی 6 خاصیات آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی خاصیت ہے تعدیہ۔ تعدیہ کیا ہے؟ متعدی ہونا، جیسے ظلم و تعدی کہتے ہیں نا، ظلم و زیادتی۔ تو تعدیہ ہوتا ہے کہ جب فعل کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو بات پوری کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے فعل لازم، کہ فعل کے ساتھ فاعل کا ذکر کیا تو بات پوری ہوگی، جیسے وہ گیا، ذہبا، وہ آیا، جاء، تو آگے مفعول کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو آیا، یا کہ کو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن متعدی ہوتا ہے کہ اس کو بات پوری کرنے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہو۔ جب کوئی فعل لازم باب افعال میں چلا جاتا ہے تو اس وقت وہ متعدی بن جاتا ہے۔ جیسے اخرج منہا ماءہا، سورہ بقرہ میں ہے کہ اس نے نکالا اس سے اس کا پانی، یعنی آسمان سے اس کا پانی نکالا، بادلوں سے پانی نکالا۔ تو خرجہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا، تو اخرجہ جب کہہ دیا باب افعال میں تو اس کا معنی نکالنا۔ اسی طرح جب باب تفعیل میں جائے کوئی بھی فعل لازم، مثلا فرحہ، وہ خوش ہوا، اور جب باب تفعیل میں لے گئے فرحہ، اس میں شد کا اضافہ کر کے تفعیل میں لے آئے، تو اس کے معنی میں بھی ایک اضافہ ہو گیا ہے۔ تو خاصیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اضافی معنی، جو مادے کا معنی تو ہے ہی، لیکن باب تبدیل ہونے سے ایک اضافی معنی، زائد معنی پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو خاصہ کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں فرحہ، وہ خوش ہوا، اور فرحتہ، میں نے اس کو خوش کر دیا۔ پہلے کہ خوش ہوا، اب یہ دوسرے کو خوش کر دیا۔ اگر کہنا فرحت تو میں خوش ہوا، اور فرحت تو میں نے دوسرے کو خوش کر دیا، تو یہ دیکھیں فاعل کے ساتھ متعدی بن گیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اگر متعدی ہے، مثلا حفرن کا معنی کھودنا، ظاہر ہے کسی چیز کو کھودا جاتا ہے۔ حفرہ، اس نے کھودا، حفر حفرتن، ایک گڑھا کھودا، تو یہ پہلے ہی متعدی ہے۔ لیکن اس مجرد کی صورت میں جو متعدی ہے، اس کو جب ہم باب افعال میں لے جاتے ہیں تو وہ متعدی بدو مفعول ہو جاتا ہے۔
اگر متعدی دو مفعول پہلے ہی ہے، یعنی دو مفعول پہلے ہی اس کو چاہیے، پھر بھی اس کو اگر باب افعال میں لے جائیں تو وہ تیسرے مفعول کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں احفرت، اگر ہوتا نا حفرت، اس کا معنی میں نے گڑھا کھودا، حفرت حفرتن۔ جب کہا کہ احفرت، میں نے کھدوایا دوسرے سے، احفرت ہوں، میں نے اس آدمی سے کھدوایا، نہرن ایک نہر کو، یعنی یہی کام دوسرے سے لے کر متعدی بدو مفعول بن گیا ہے۔ دوسرا خاصہ ہے تسییر۔ تسییر کا معنی ہوتا ہے بنانا یا بدل دینا، اور صرف کے نزدیک، علم صرف میں کسی چیز کو ماخذ والا بنا دینا، جیسے شراک مثلا تسمہ ہے، اب کسی جوتے کو آپ تسمے والا بنا دیتے ہیں، سوراخ کر کے ڈوری کے ساتھ باندھنے کا کوئی طریقہ نکال دیتے ہیں، تسمے والا بنا دیتے ہیں، تو اس وقت اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے کوئی مصدر سے فعل نہیں لائے، اسی لیے جامد کو ہی فعل بنا دیا اور باب افعال سے لے کے آئے۔ اشرکت النعل، میں نے جوتے کو تسمے والا بنا دیا، دیکھا باب افعال میں جا کے اس کو ماخذ والا بنا دیا۔ ماخذ کون ہے؟ شراک ہے۔ اس طرح باب تفعیل میں جائیں، وتر کا معنی کوزہ ہے یا اس طرح کی چیز ہے، تو وترت القوس، میں نے قوس یا کمان کو کوزہ دار بنا دیا، گلائی میں لے آئے۔ تو دیکھیں یہ وترن کوئی فعل نہیں ہے بلکہ اس میں جامد ہے، اسی سے آگے فعل بنا لیا ہے، باب تفعیل سے جا کے اس کو یہ معنی دے دیے ہیں کہ اس کو ماخذ والا بنا دیا ہے۔ تیسرا خاصہ ہے سلب۔ سلب کا معنی ہوتا ہے چھین لینا، لے لینا، مٹا دینا، ختم کر دینا، سلب کروانا، چھیننا۔ تو علم صرف میں ماخذ کو دور کر دینا، ماخذ کو دور کر دینا۔ مثلا شکوہ ایک ماخذ ہے، شکوہ کی شکایت ہوتی ہے، تو اگر کہنا ہو کہ میں نے اس سے شکایت دور کر دی تو اس وقت باب افعال میں لے جائیں۔ مثلا شکا زید، زید نے شکایت کی، فاشکیتہ، تو میں نے اس کی شکایت رفع کر دی، دور کر دی، گویا اس ماخذ کو میں نے اس سے ہٹا دیا۔ یہاں مجرد تھا اور یہاں باب افعال میں مزید فی میں جا کے اس کے اندر ایک اور معنی پیدا ہو گیا کہ میں نے اس شکایت کو ہی رفع کر دیا، دور کر دیا، سلب کر دیا۔ اگر باب تفعیل میں لے جائیں، مثلا قراد کا معنی تھا چچڑی، ایک کیڑا ہے جو اونٹ کو تنگ کرتا ہے، اس کے بالوں میں گھس جاتا ہے، تو اس میں جامد سے ہی ایک فعل بنا لیا باب تفعیل میں، قررت کا مطلب ہے کہ میں نے چچڑی اس کی دور کر دی، اس کے کیڑے کو چن چن کے مار کے یا دوائی مل کے اس چچڑی کو ختم کر دیا۔ قررت الابل، میں نے اونٹ سے اس کی چچڑی یا اس کے تکلیف دہ کیڑے کو دور کر دیا۔ یہ سلب کا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ نمبر 4 بلوغ۔ بلوغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، یہ بھی ایک خاصہ ہے باب افعال اور تفعیل میں پایا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچ جانا۔ بلوغ میں نے پہنچنا ہوتا ہے نا، تو مثلا صبح ہے، اب صبح سے ایک وقت کا نام ہے صبح، اس سے جب ہم نے فعل بنایا تو بن گیا اصبحنا، اس کا مطلب ہم صبح کے وقت میں پہنچ گئے، صبح کے وقت کو پا لیا۔ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، اور ساری سلطنت نے صبح کر دی اللہ کے لیے، ساری سلطنت ہی روشنی کے وقت ٹائم میں پہنچ گئی ہے، یعنی صبح کو پا لیا انہوں نے۔ یا امسینا، ہم نے شام کو پا لیا، یعنی شام کے اندر ہم پہنچ گئے، شام کے وقت میں پہنچ گئے۔ وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر ساری سلطنت نے ہی شام کے وقت کو پا لیا، اس کے اندر پہنچ گئے، تو اس وقت کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور مثال آ جاتی ہے اعرق زید، زید جو ہے وہ عراق میں پہنچ گیا۔ اعرق جیسے عراق نام ہے، ملک کا نام ہے، اسی سے ملک کے نام اس میں جامد ہی سے ہم نے فعل باب افعال سے بنا دیا تو بن گیا اعرق، تو وہ عراق میں پہنچ گیا۔ کون؟ زید، اعرق زید، زید
عراق میں پہنچ گیا۔ دیکھیں بلوغ کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح عمق کا معنی ہوتا ہے گہرائی، اور اگر باب تفعیل سے اس کا فعل بنا لیا جائے عمق سے اما کا، تو اس کا معنی گہرائی میں پہنچ جانا۔ اما کا زید، زید گہرائی میں پہنچ گیا یا بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ گہرائی کسی کی بھی ہو سکتی، پانی کی بھی گہرائی ہو سکتی ہے، اور بات چیت کی بھی گہرائی، غور و فکر کی گہرائی، یہ ساری اس میں موجود ہے۔ مبالغہ، پانچواں خاصہ، مبالغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، زیادہ کر دینا، انتہا کو پہنچا دینا۔ اب علم صرف کی روح سے مبالغہ کی تعریف یہ ہے کہ کیفیت یا مقدار کی زیادتی بتا دینا، کیفیت کی زیادتی یا مقدار کی زیادتی بتانا۔ سفر کا معنی ہوتا ہے روشن یا واضح ہو جانا، نمایاں ہو جانا۔ تو جب اس کو باب افعال میں لے آئے، اسفر الصبح، صبح خوب روشن ہو گئی، یعنی مبالغہ پیدا ہو گئی، انتہائی روشن ہو گئی صبح۔ یا اثمر النخل، کھجور بہت زیادہ ثمربار ہو گئی، بہت زیادہ پھلدار ہو گئی۔ تو بہت زیادہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے جب ایک ماخذ کو باب افعال میں لے آتے ہیں، اور اگر باب تفعیل میں لائیں تو تب بھی یہ خاصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا صرح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہے نا کھل جانا، واضح اور نمایاں ہو جانا، بالکل اسی کے مترادف لگ رہا ہے۔ تو صرح الامر، معاملہ بالکل واضح ہوگا، بات اچھی طرح کھل گئی۔ دیکھیں باب تفعیل میں جا کے بھی مبالغہ کا مفہوم، یعنی خوب کھل گئی، اچھی طرح کھل گئی۔ نمبر 6 سیرورہ، سیرورہ بھی ایک خاصیت ہے باب افعال و تفعیل کی۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بننا یا ہو جانا۔ تو خاصیت ابواب میں اس کی تعریف یہ ہے کہ صاحب ماخذ ہو جانا، صاحب ماخذ ہو جانا۔ مثلا لبن کا معنی تھا دودھ، اب یہ کوئی مصدر تو ہے نہیں، لیکن اسی سے ایک فعل بنا لیا گیا باب افعال سے، البنا، تو اس کا معنی ہو گیا وہ دودھ والا ہو گیا، دودھ والا ہو گیا، صاحب ماخذ ہو گیا، یعنی ماخذ لبن ہے تو وہ لبن والا ہو گیا، یعنی دودھ والا ہو گیا۔ البن البقر، گائے دودھ والی ہو گئی۔ اس طرح باب تفعیل میں لے جائیں، نور، نور کا معنی چونا بھی ہوتا ہے، شگوفہ بھی ہوتا ہے، جو چمکتا ہے، چونا بھی چمکتا ہے۔ تو نور الشجر، درخت شگوفہ دار ہو گیا، تو گویا اس کے اندر وہ ماخذ کی ذات آ گئی اور وہ صاحب ماخذ ہو گیا۔ تو یہ 6 خاصیات تھیں: تعدیہ، تصغیر، سلب، بلوغ، مبالغہ اور سیرورہ۔ آج ہم نے باب افعال اور تفعیل کی خصوصیات پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی بقیہ خاصیات بھی پڑھیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو یہ کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ کیجئے اور بتائیے، اور پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کیجئے، اور کوئی بات سمجھ آ گئی ہے تو کم از کم ایک آدمی کو ضرور سکھا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔